على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. يا وصيا الحسن والخلفاء الحجة، أيها القائم المعتبر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. ثبت لنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. درود محمد فقد قال الله في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. درود بھیجتے محمد اور آل محمد. بزرگان عزیز، قرآن کریم کی اس معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جس میں قرآن اعلان کر رہا ہے جاء الحق وزهق الباطل. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کی فطرت ہی میں ہے اس کا مٹ جانا. حضرت حجت کے حوالے سے اس آیہ کریمہ پر مفسرین نے انتہائی تفصیلی مباحث کو بیان کیا ہے. مقدس مقامات کردار کے تحفظ کے لیے بلند تر صلوات. روز ولادت امام عصر والزمان عجل اللہ قریب ہے، اور اس مناسبت سے ساتھیوں نے یہ گزارش بھی کی کہ کچھ زمانے کے امام کے حوالے سے اور پھر خاص طور پر دعائے نطبہ کے حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں. لیکن شعبان المعظم کا مہینہ اہل بیت اطہار کے گھرانے میں خوشیوں کا مہینہ ہے. اس کی ابتدا ہی سے آپ اگر غور فرمائیے تو پہلی شعبان المعظم ولادت ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اس کے بعد آپ ہی کے بھائی امام مظلوم کی ولادت، پھر شہزادہ حضرت ابو الفضل العباس کی ولادت، یتیم حسن حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت، شہزادہ علی اکبر کی ولادت بھی گزری. اور یہ خوشیوں کا سلسلہ اپنے کمال اور اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کی ولادت کی تاریخ آتی ہے جس کے بارے میں زیارت میں کہا گیا کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَتِ الْوَرَىٰ، کہ اے مولا اور آقا آپ وہ ہیں جن کے صدقے میں اس پوری کائنات کو خدا کی جانب سے رزق پہنچ رہا ہے. اور یہ کسی قسم کی شاعری یا خطابت یا مبالغہ آرائی نہیں ہے، عین حقیقت ہے. اس لیے کہ کثرت کے ساتھ روایات اور زیارات میں یہ بات آئی ہے کہ ہر زمانے کے امام کے صدقے میں اس زمانے کی مخلوقات کو رزق ملا کرتا ہے. فقط انسان کی بات نہیں ہو رہی، کائنات میں جو چیز زندہ ہے وہ اس امام کے صدقے میں زندہ ہے. اور دعائے نطبہ جس کے بارے میں گزارشات عرض کرنا ہے، اس میں بھی ایک جملہ ہے کہ اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، کہاں ہے وہ مولا جس کے صدقے میں یہ زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہے. اس لیے کہ اگر وہ مولا نہ رہے تو پھر نہ زمین باقی رہ جائے گی، نہ آسمان باقی رہ جائے گا، نہ سورج کی روشنی باقی رہے گی، نہ چاند کی چاندنی باقی رہے گی، یعنی کائنات درہم برہم ہو جائے گی. اور آپ کا ظہور اتنا یقینی اور قطعی ہے، حتی بسا اوقات یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے
کہ شاید امام کا تذکرہ 11ویں امام نے اپنی احادیث میں کیا، 10ویں امام نے اپنی احادیث میں کیا، مثلا زیادہ سے زیادہ 9ویں امام نے حضرت حجت کا تذکرہ کیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ صدر اسلام سے اگر غور فرمائیے تو خود حضور کی زبانی آپ کو اپنے آخری فرزند کے بارے میں احادیث نظر آئیں. وہ امت جو بالکل صدر اسلام میں تھی، اس امت کو بھی ظہور امام زمانہ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. اور اس کی وجہ یہ کہ ظہور کا تعلق فقط مجھے رات سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ روایت کا جملہ کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے گزر جائے اور دل میں سچا یقین اور پورا خلوص رکھتا ہوں کہ اگر میرے آقا ظہور کر جائیں تو میں ان کے ہم رکاب ہو کر اور ان کے ہم لشکر ہو کر جہاد کروں گا، تو چاہے وہ اس دنیا سے گزر بھی جائے تب بھی جب وقت ظہور آئے گا تو خدا اسے اس کی قبر سے بلند کرے گا اور اسے یہ بشارت دی جائے گی کہ جو تیرے دل میں خواہش تھی اور جو تیرے دل میں نیت تھی وہ آج پوری ہو گئی. تو دیکھیے یہ باتیں روایات کے ابتدا سے موجود ہیں، حتیٰ خود چوتھے امام کے حوالے سے جو ان کی زبان سے جملہ آیا جب کربلا کا معرکہ ہو گیا اور بعد میں مسلمانوں اور بالخصوص مدینے والوں میں ایک شرمندگی کی فضا پیدا ہوئی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ہم نے زندہ رسول کو تنہا چھوڑ دیا. اس شرمندگی کی فضا کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی نوجوان اور گروہ در گروہ آتے تھے چوتھے امام کی خدمت میں اور آ کر مولا سید سجاد سے فرماتے تھے کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو آپ کے بابا کا ناحق خون بہایا گیا ہم اس کا انتقام لیں، ہمیں اجازت دیجیے اس سے جہاد کہ ہم حاکم وقت کے سامنے اس سے جہاد اگر ہمیں مل جائے تو ہم جہاد کریں گے، آپ کے بابا کے خون کا بدلہ لیں گے. تو چوتھے امام نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مختار کا جو جہاد تھا وہ گویا کربلا کا کمپلیٹ انتقام نہیں، وہ تو فقط مکافات عمل تھا جو کربلا میں ان ظالموں کو دیکھنا پڑا. جو دنیا مکافات عمل ہے اس کا نتیجہ کربلا کا اصل انتقام کب ہے وہ چوتھے امام نے فرمایا. کیا تم نے میرے بابا کا ساتھ نہیں دیا؟ وہ جو غلطی ہے وہ جو اشتباہ ہوا وہ تو ہو گیا، لیکن اب یاد رکھو اس ناحق خون کے انتقام کا یہ موقع نہیں. کبھی مولا کب ہے کہ اس کا اصل موقع وہ ہے کہ جب میرا آخری فرزند ظہور کرے گا اور اس کے ہاتھ میں وہی تلوار ہوگی جو میرے بابا کے ہاتھ میں تھی، اور اس کے بعد وہ دنیا کے ظالموں سے جہاد کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. تو اس کے بعد جو لوگ آتے تھے وہ گویا کچھ مایوس ہو جاتے کیوں فرماتے تھے کہ مولا اب فی الحال تو آپ چوتھے امام ہیں، اس کے بعد 5ویں پھر 6ویں پھر 7ویں پھر 12واں کب آئے گا اور پھر اس کی غیبت کب طولانی ختم ہوگی اور پھر وہ ظہور کریں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم تو دنیا میں کم سے کم نہیں ہوں گے، یعنی وہ جو حسین کے خون کا انتقام کیا جانا ہے اس عبادت میں ہماری شرکت نہیں ہو سکے. امام نے فرمایا نہیں، یہ غلط فہمی بھی اپنے دل سے نکال دو، اس لیے کہ موت اس عبادت میں کہ خون حسین کا انتقام لیا جائے تمہارے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکے گی. اس لیے کہ جب میرا آخری فرزند ظہور کرے گا تو تم میں سے ہر وہ شخص جس کے دل میں سچی تمنا ہے اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اب سب خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے، لیکن میرے چوتھے مولا اور آقا نے ایک اور جملہ اضافہ کیا. دیکھیں اب تک تو بڑی خوشی کی بات ہے، میرا خدا نہ خواستہ آج کوئی دنیا سے گزر بھی جائے اپنے مولا کا سچا چاہنے والا ہو، امام گارنٹی دے رہے کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد مولا نے ایک ایسا جملہ کہا، دیکھیے جو لمحہ فکریہ ہے، یعنی گویا یہیں سے میرے موضوع کا آغاز ہوگا. امام فرماتے ہیں لیکن یاد رکھو وہ جو آخری زمانہ ہوگا جس میں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا
اس میں اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا، صبح سے لے کر شام تک ہاتھ میں گرم کوئلہ لے کر کھڑا ہونا آسان ہوگا. یاد رکھو، اس لیے کہ وہ زمانہ یہ نہیں ہوگا جس میں تم آج زندگی گزار رہے ہو. اس زمانہ وہ ہوگا جس میں ایمان کو بچانا آسان نہیں ہوگا. اور پھر امام نے آگے کہا مزید وہ اور خطرناک جملہ فرمایا کہ وہ زمانہ وہ ہوگا کہ ایک بندہ مومن صبح کو گھر سے باہر نکلے گا تو با ایمان، لیکن جب شام کو گھر میں واپس لوٹے گا تو ایمان ضائع ہو گیا. اور کچھ وہ لوگ کہ جو بچتے بچاتے اپنے آپ کو دنیا سے محفوظ رکھتے ہوئے کسی طرح سے ایمان گھر تک لے آئیں گے. امام نے فرمایا وہ جب شام کو گھر میں داخل ہوگا تو مومن ہوگا، لیکن صبح گھر سے باہر نکلے گا تو ایمان ضائع ہوگا. آسان نہیں ہے، مشکل گھڑی آخر مشکل. اور دیکھیے اس میں میرے مولا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. پہلا جملہ تو پھر بھی کچھ سمجھنے کے قابل ہے کہ صبح گھر سے باہر نکلا تو مومن تھا، رات کو جب گھر واپس آیا تو ایمان ضائع ہو گیا. اس لیے کہ دنیا ہے، ہزار طرح کے گناہ ہیں، ہزار طرح کے بہکانے والے ہیں، شیطان کی مکاریاں ہیں، فریب ہے. کاروبار میں انسان کبھی دھوکہ دیتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جن سے ایمان ضائع ہو جاتے ہیں. وہ تو بات پھر سمجھ میں آنے والی. لیکن مولا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ مولا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رات کو گھر میں آئے گا تو مومن ہوگا، صبح گھر سے نکلے گا تو ایمان ضائع ہو جائے گا. یعنی امام سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو خبردار رہو، تمہارے گھر میں وہ چیزیں پہنچ جائیں گی جن کے ذریعے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے. گھر محفوظ نہیں ہوگا. آپ خود اپنا احتساب فرما لیجیے کہ گھر میں وہ کون سی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن سے ایمان ضائع ہو جائے. کیا آج پوری دنیا کا میڈیا وہ خاص کر ہمارے جوانوں کے ایمان کو خراب نہیں کر رہا؟ دیکھیے میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ انسان 500 سال پرانا انسان بن جائے اور ٹی وی بھی چھوڑ دے اور کمپیوٹر بھی چھوڑ دے اور میڈیا سے لا تعلق ہو جائے. نہیں، وہ ممکن نہیں، ایسا ہونا ممکن نہیں. لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ جب تک سیلف سینسر کے ساتھ اسے نہ دیکھا جائے. وہ سیلف سینسر کیسے آئے گا؟ وہ ایمان کی طاقت، وہ ہے اپنے آقا اور مولا پر یقین کہ یہاں اس منزل پر اگر میں تنہائی میں ہوں اور میری آنکھیں کسی گناہ کی طرف جا رہی ہیں تو نہیں، میں تنہا نہیں ہوں، مجھے ایک دیکھنے والا ہے. میرا آقا دیکھ رہا ہے. اور یہ بات آئی ہے روایت، ہر شب جمعہ ہم سب کے نامہ اعمال، امام کے ہر چاہنے والے کے نامہ اعمال میں سے اس ہفتے کی رپورٹ امام تک پہنچتی کہ میرے ماننے والے نے اس ہفتے کیا کیا. بعض چیزوں کو دیکھ کر امام خوش ہو جاتے ہیں اور بعض کو دیکھ کر غمگین ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ اپنا رابطہ اور رشتہ زمانے کے امام کے ساتھ برقرار رکھنا. جب تک یہ تعلق باقی رہے گا. مقدس اطمیری کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں مقدس اطمیری بہت جید عالم دین گزرے. ان کا اصل نام مقدس نہیں تھا، اصل نام تھا احمد. لیکن اتنے مقدس تھے کہ اب نام بھی مقدس پڑ گئے. یعنی پوری شیعہ علماء کی تاریخ میں جہاں لفظ مقدس دیکھیں اس سے مراد مقدس اطمیری ہے. اور علم میں ایسے یعنی ان کا علمی مقام ایک بار خواب میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور رسالت صاحب اور دیکھا کہ حضرت موسیٰ سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی ایک حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. تو حضرت موسیٰ خود بنی اسرائیل سے ہیں. تو سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ ذرا مجھے وہ علماء تو بتائیے، وہ کون سے علماء ہیں
جن کا درجہ ہم جیسے انبیاء کے برابر. دیکھیں ہر عالم کی بات تو نہیں ہو رہی, پھر مجھ جیسے جاہل یا طالب علم کی بات کیوں نہیں ہو رہی. یقیناً کوئی عالم ایسا ہوگا اس پائے کا, اس مقام کا. ایک اور حدیث ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. یہاں تو برابری کی بات ہے. اس حدیث میں ہے کہ میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے. لیکن اس حدیث کے بارے میں علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث فقط ہمارے ائمہ سے مخصوص ہے کہ ان کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بلند ہے. لیکن وہ حدیث جو برابری کی ہے کہ علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر, سوال کرتے ہیں وہ کون سے علماء؟ رسول اللہ مسکرائے اور فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ, ایک تو یہی مقدس ہے. دیکھیے خواب میں یہ پورا واقعہ مقدس دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہی مقدس ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اور یقین آ گیا. لیکن کیا اتنی گزارش ہے کہ سکون قلب کے لیے کچھ امتحان لے لو ان کا. کہ ٹھیک ہے امتحان لے لو. وہی معاملہ جو حضرت ابراہیم کا تھا کہ جب کہا ارینی کیف تحیی الموتیٰ, اے خدا مجھے بتلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو خدا نے سوال کیا, قال اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا ہم پر یقین نہیں ہے؟ ابراہیم گھبرا گئے, کہا قال بلا, یقین تو ہے, ولکن لیطمئن قلبی, لیکن چاہتا یہ ہوں کہ اس دل بے قرار کو قرار آ جائے. تو وہی معاملہ حضرت موسیٰ, یقین تو ہے, آپ نے فرما دیا ہے تو صحیح, لیکن اس دل بے قرار کو کچھ قرار آ جائے, معلوم ہو جائے کہ کس پائے کے آگے. اب وہ پہنچے حضرت موسیٰ ان تک. دیکھیے یہ مقدس کا واقعہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ بہت ایک گہرا ربط ہے زمانے کے امام کے ساتھ مقدس کا. پہنچے اور پہنچ کر سوال کیا. سب سے پہلا سوال کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اب مقدس نے جواب دینا شروع کیا کہ میرا نام احمد, باپ کا نام محمد, اردبیل میں پیدا ہوا, نجف میں تعلیم حاصل کی, کربلا میں رہتا ہوں, صبح کو یہ کرتا ہوں, شام کو وہ کرتا ہوں, فلاں کو پڑھاتا ہوں, فلاں سے پڑھتا ہوں. تقریباً 5 منٹ کا لمبا جواب دے دیا. حضرت موسیٰ گھبرا گئے. ہاں مقدس میں نے آپ سے مگر یہ پوچھا تھا نام کیا ہے, اتنا بڑا جواب. مقدس حضرت موسیٰ کو پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, اب میں بھی آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. اب پوچھو کہ جب آپ بیابان میں تنہا تھے, حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن نے سورہ طٰہٰ میں کوٹ کیا ہے کہ جب آپ بیابان میں تنہا تھے اور آپ کی زوجہ اور آپ کے فرزند ساتھ میں تھے اور آپ کو ڈر محسوس ہو رہا تھا اور آپ کو روشنی چاہیے تھی, تو آپ نے خدا سے فریاد کی کہ بارے الہ مجھے کسی طریقے سے روشنی دے دے. تو خدا نے سوال کیا تھا, سورہ طٰہٰ کی آیتیں, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتا تھا عصا, لیکن موسیٰ کا جواب کیا تھا؟ جواب تھا قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واحج بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. توجہ فرمائیے گا. موسیٰ نے جواب دیا ہے خدا ہاتھ میں عصا ہے, اتوکأ علیہا اس پر سہارا دیتا ہوں, واحج بہا علی غنمی اس سے اپنی بکریوں کو چراتا ہوں, ولی فیہا معارب اخری اس میں میرے لیے دوسرے بھی بہت سے فائدے ہیں. کہ موسیٰ فقط یہ پوچھا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے, کہ اتنا لمبا جواب دینے کی کیا ضرورت تھی. موسیٰ کہتے ہیں مقدس ایک لمحے کے لیے روکو. کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب براہ راست خدا سے میری بات ہو رہی تھی, اور اس بات میں مجھے اتنا لطف آ رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ بات پھولانی ہوتی چلی جائے. دیکھیے یہ فطری بات ہے نا, جب انسان محبوب سے بات کرتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ بات پرانی ہوتی جائے, بات لمبی ہوتی جائے. اور فلسفہ اور علم معانی اور بیان کا گفتگو روکنی ہوگی.
تھا جب میری براہ راست خدا سے بات ہو رہی تھی اور مجھے اس بات میں اتنا لطف آ رہا تھا کہ جی چاہ رہا تھا کہ طولانی ہوتی جائے. اور جو میں عرض کر رہا تھا علم معانی اور بیان گویا جو عربی فصاحت و بلاغت کا علم ہے اس میں ایک نقطہ ہے، اگرچہ اردو ادب میں بھی یہ نقطہ موجود ہے اور شاعری میں کثرت کے ساتھ ملے گا، وہ یہ کہ جب انسان محبوب سے بات کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری جملہ وہ کہا جائے جس سے کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو، تاکہ پھر وہ سوال کرے اور بات پھر چلتی چلی جائے. اب حضرت موسیٰ کے جملے کو غور فرمائیے، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اے خدا میرے لیے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے خدا پھر ایک سوال کر کے کیا فائدے ہیں، تو پھر میں بتانا شروع کروں گی کیا فائدے ہیں. تو موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ لطف تھا کہ جس کی وجہ سے میں اتنا لمبا جواب دے رہا تھا. مقدس مسکرائے، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جو معاملہ آپ کے ساتھ تھا وہی معاملہ میرے ساتھ ہے. وہ پہلا موقع تھا جب آپ خدا سے بات کر رہے تھے، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں نبی و خدا سے بات کر رہا ہوں اور یہ چاہتا ہے کہ بات لمبی ہوتی چلی جائے. تو دیکھیے یہ مقدس اس پائے کے عالم دین ہے، اس لیول کے. اور بھی بہت سے واقعات ہیں، خود کربلا کے واقعات، نجف کے واقعات، بالکل انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ، علماء کے حالات، اس پر نہیں جانا چاہتا. اب یہ اتنے پائے کے عالم دین جب انہیں کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے، دیکھیے ایک تو ہوتی ہے عوام الناس، پھر ہوتے ہیں کچھ علماء اور پھر کچھ ہوتے ہیں مجتہدین اور مراجعین. لیولز ہے نا. اگر عوام کو مسئلہ نہیں آتا تو وہ علماء سے پوچھتے ہیں، علماء کو جواب نہیں آتا تو وہ مجتہدین اور مراجعین سے پوچھتے ہیں. اگر کسی مجتہد یا مرجع تقلید ہی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، کوئی مسئلہ نہ آئے، تو وہ کس سے پوچھے؟ وہ کس کے پاس جائے؟ معصوم تو کوئی نہیں ہے، عالم کل تو کوئی نہیں ہے. یقیناً مسائل ہر ایک کے سامنے آتے ہیں، مشکلات ہر ایک کے سامنے آتی ہیں. تو آپ مقدس سے ارجمینی کس سے سوال کریں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، اس آیت کی کیا تفسیر ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ مقدس کس سے سوال کریں؟ وہ تو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں. تو ان کا ایک طریقہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا وہ جاتے مولا امیر المومنین کے حرم میں اور ذریعہ مطہر کے سامنے کھڑے ہوتے اور مولا سے اپنی حاجت طلب کرتے، مسئلہ بیان کرتے، بالکل اسی طرح جیسے زندہ انسان بات کر رہا ہو. یہ بھی حدیث میں آیا کہ اپنے آئمہ کی زیارت پر ایسے جاؤ جیسے ان کی زندگی میں ان سے ملنے جا رہے ہو، اس معرفت کے ساتھ جاؤ. تو مقدس جیسے مولا سامنے بیٹھے ایسے بات شروع کر دیتے کہ مولا یہ مسئلہ ہے یا حل فرمائیے. اور مقدس کے شاگرد وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مقدس یہ جملہ کہتے ذریعہ مطہر سے جواب آتا کہ اے مقدس اس سوال کا یہ جواب ہے. یہ مقدس کو جواب ملا کرتا. ایک دن مقدس اسی طرح گئے اور غریب کے پاس جا کر کہا کہ مولا اس مسئلے کا کیا جواب ہے؟ تو مولا کی جانب سے آواز آئی کہ اے مقدس آج میں تمہیں جواب نہیں دوں. آج مسجد کوفہ جاؤ، میرا ایک فرزند، میرا آخری فرزند وہ وہاں پر ہے، اس سے جا کر پوچھو، آج وہ تمہیں جواب دے گا. اور مقدس اچھلتے اور مسجد کوفہ پہنچے. مسجد کوفہ میں رات کا وقت بالکل تنہائی، سناٹا، تاریخ. مقدس مسجد میں داخل ہوئے اور احتیاط سے قدم بڑھاتے ایسا محسوس ہوا جیسے بالکل ایک گوشے میں ایک شخص بیٹھا ہے. اور مقدس سمجھ گئے کہ کون ہے. پہنچے امام کی خدمت میں اور آ کر سب سے پہلے تو عرض ادب اور سلام کیا. السلام علیکم یا امام العصر والزمان، اے میرے مولا اور آقا آپ پر سلام. اور اس کے بعد اپنا مسئلہ پوچھا. مولا دیکھیے میرے ساتھ یہ مشکل ہے، اس کا کیا جواب؟ امام نے جواب تو دے دیا. اور جب مقدس شکریہ کے ساتھ واپس پلٹنے لگے اس وقت میرے مولا نے روک کر ایک بات کہی، حضرت حجت.
اور دیکھیے وہ بات ہے، وہ مسئلہ جو تھا وہ تو مقدس اور امام کا اپنا معاملہ تھا، لیکن اب تو امام فرما رہے ہیں وہ فقط مقدس کا معاملہ نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا معاملہ بھی ہے۔ امام کہتے ہیں مقدس مجھے تم سے ایک شکایت ہے۔ مقدس گھبرا کر کام کر کہتے ہیں کہ مولا اس غلام سے آپ کو شکایت؟ مولا اس غلام نے کیا گستاخی کر دی؟ کہا مقدس ویسے تو کوئی بات نہیں، ویسے تو کوئی شکایت نہیں، لیکن ایک شکوہ ضرور ہے کہ تم اس وقت تک میرے پاس نہ آئے جب تک میرے جج نے تمہیں میرے پاس نہ بھیجا۔ یہ شکوہ ہے، اس سے پہلے تمہیں خیال نہ آیا۔ مقدس ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کے پاس آ جاتا، لیکن مجھے کیا پتا آپ کہاں ہیں، کیسے ملاقات ہو سکتی ہے۔ امام نے کہا تم اس کی فکر کرتے ہو کہ کہاں ہوں، کیسے ملاقات ہوگی، کب ملاقات ہوگی؟ کبھی تم نے دل میں سوچا تو ہوتا، کبھی خیال تو آئے ہوتے، کبھی پکارا تو ہوتا کہ مولا میری مدد کو آئیے۔ اور کیا ہم پر یقین نہیں تھا؟ اگر دل سے پکارتے تو ہم مدد کے لیے نہ آتے۔ دیکھیں یہ شکوہ ہے، اور یعنی ہم سب کو سوچنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں امام زمانہ ان کا کتنا تصور موجود ہے، ان کی کتنی معرفت موجود ہے، ان کا کتنا خیال موجود ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اگر نہیں ہے تو لمحے فکریہ ہے، اس لیے کہ واقعا ہم یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اس یتیمی کی زندگی میں بھی اپنے باپ کا خیال دل میں نہ ہو، وہ روحانی باپ جو ہم سب کا آقا اور مولا ہے، تو پھر امام کا شکوہ بچا ہوگا، امام کو شکوہ کرنے کا حق ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا دعائے نطفہ یہ اسی چیز کا تصور ہے۔ دیکھیں دعائے نطفہ پڑھنا کب مستحب ہے؟ ویسے تو آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ سال کے کسی دن پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سال کے کسی وقت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کل 4 ایسے خاص موقع ہیں جب دعائے نطفہ پڑھنے کی خاص تاکید ہے، اور اس کا فلسفہ ہے، یہ فلسفہ ہے۔ کون سے 4 موقع ہیں؟ سب سے پہلے تو سارا سال جمعے کے دن خاص تاکید ہے، صبح کے وقت دعائے نطفہ پڑھی جائے۔ دعائے نطفہ وہ دعا کہ جس میں آپ امام کو پکار رہے ہیں، امام سے نطفہ یعنی عربی زبان میں فریاد یاد کر، امام سے فریاد کی جا رہی ہے اپنے زمانے کے امام سے، جس میں امام زمانہ کا تذکرہ ہے۔ اس کہا کہ ہر جمعے کے دن صبح کے وقت پہلا موقع، دوسرا موقع عید الفطر کے موقع پر صبح خاص مستحب، تیسرا موقع عید قربان کے موقع صبح مستحب، اور چوتھا عید غدیر۔ یہ 4 ایسے بنیادی موقع ہیں جب دعائے نطفہ پڑھنے کی خاص تاکید ہے، اور ان چاروں میں آپ دیکھیے ایک قدر مشترک ہے، ایک چیز کامن ہے، وہ کیا ہے؟ جمعے کا دن روایتوں میں آیا ہے کہ عید کا دن ہے، ہفتے کے دنوں میں جمعے کا جو دن ہے وہ عید کا ہے۔ عید الفطر یہ بھی عید، عید قربان یہ بھی عید، اور عید غدیر وہ تو روایت میں آیا کہ علی کے چاہنے والوں کی سب سے بڑی عید غدیر ہے۔ تو ہر خوشی کے اور عید کے موقع پر دعائیں پڑھوائی جا رہی ہے۔ دیکھیں اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے بھائی؟ عاشور کے دن کیوں نہیں کہا گیا؟ اگر پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن خاص تاکید وہ عید کے لیتے، ایسا کیوں؟ میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب کبھی کسی گھر میں ازدواج کا، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، اور فرض کر لیجیے کہ لڑکی کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک خدا نہ خواستہ اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، انتقال کر دیا۔ جب شادی کا دن آئے گا، جب اس خوشی کا موقع ہوگا، اس دن اس بزرگ کو ضرور یاد کیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کاش وہ بھی ہوتے، کاش وہ بھی ہوتے تو شریک ہوتے، کاش وہ ہوتے تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی۔ ارے ان کے بغیر خوشی ادھوری ہے، ان کے بغیر خوشی کرکری ہے، یہ کہا جاتا ہے۔
اور جس کے ساتھ یہ گزرتی ہے وہ محسوس کر سکتا ہے. خدا بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، لیکن جن کے ساتھ یہ گزرتی ہے، جس پر یہ بیتتی ہے، وہ محسوس کر پاتا ہے. کاش وہ ہوتے، کاش میرے بابا زندہ ہوتا، کاش میری ماں زندہ ہوتا. تو جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہمیشہ اپنے بزرگوں کو یاد کیا جاتا ہے. جب عید کا موقع آیا، جو خوشی کا موقع ہے، خداوند متعال نے کہا یاد رکھو اے علی کے چاہنے والوں، اے اہل بیت کے چاہنے والوں، تمہاری خوشی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس خوشی میں تم اپنے زمانے کے امام کو یاد نہ کرنا. پہلے انہیں یاد کیا کہ مولا یہ خوشی نامکمل ہے، یہ خوشی ادھوری ہے. جب تک آپ تشریف نہیں لائیں گے یہ خوشی نہیں ہے. سب سے پہلے امام کو یاد کریں گے، یہ احساس دل میں پیدا. اور دوسری بات، جب خوشی کا موقع آتا ہے تو خود انسان کے قدم بھی ڈگمگا جاتا ہے، پھر شیطان کی فریب کاریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. خاص طور پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان میں جو مومن کنٹرول کے ساتھ ہوتا ہے، رمضان میں تو شیطان زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، پھر عید کے دن آزاد جب ہوتا ہے زنجیروں سے تو مومن یہ کہتا ہے کہ جب شیطان آزاد ہو گیا تو پھر الحمدللہ. کہ نہیں، صبح دعائیں نمبر پڑھ کے اپنے امام کو یاد کر لو. جب امام کو یاد کر لیا تو جس دل میں اور جس گھر میں امام کی یاد بنا لی گئی، اب اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اب اس دل میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. یہ گویا کنٹرول ہے، یہ مقابلہ کرنے کی طاقت اور ہمت فراہم کر لی دعائیں نمبر. خدا کے لیے کبھی ایک بار زندگی میں، ویسے تو کاغذ ہاتھ دھونے کو پڑے، لیکن اگر نہ پڑھی جائے زندگی میں کم سے کم ایک بار اسے ترجمے کے ساتھ پڑھی. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یعنی وہ لطف آپ کو محسوس ہوگا اور وہ معرفت پیدا ہوگی جو اس سے پہلے شاید امام زمانہ کی نہ ہو. واقعاً یہ وہ دعا، اور زیادہ بھی لمبی دعا نہیں ہے. یعنی انسان اگر بیٹھ کر مسلسل پڑھتا رہے تو آدھے گھنٹے میں 35 منٹ میں دعا ختم ہو جائے گی. ترجمے پر اگر آپ غور فرمائیے تو دل ہلا دینا. اور جمعے کے دن کب پڑھی جائے؟ وقت کہا کہ جب نماز فجر قضا ہو جائے، اس قضا ہونے کے تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے بعد اس دعائے وسطیٰ کا افضل ترین وقت ہے. دیکھیے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ترین وقت نماز فجر قضا ہو جائے اس کے بعد 1 یا 1.5 گھنٹہ. اس دعا کو پڑھنے کی خاص تاکید، وجہ کیا؟ کیوں؟ ورنہ نماز شب کا وقت سب سے افضل وقت ہے، اس میں کہہ دیا جاتا کہ دعائیں صبح پڑھ لو. فجر کا وقت اتنا افضل وقت ہے، اس میں کہہ دیا جاتا کہ پڑھ لو. کہ نہیں، فجر قضا ہونے کا انتظار کرو، اور جب فجر قضا ہو جائے اس کے 1 یا 1.5 گھنٹے بعد پھر یہ پڑھو. گویا سب سے پہلے تو میسج دے دیا. ظاہر ہے کہ دعائیں نمبر پڑھنے والے کو پہلے فجر پڑھنا پڑے گی. جو بیچارہ فجر ہی نہیں پڑھتا، جس کی زندگی میں یہی عادت نہ ہو تو وہ دعائیں نمبر کہاں سے پڑھے گا؟ تو پہلے تو یہ میسج دے دیا. اس کے بعد کہا قضا ہونے کا انتظار کرو. کیوں؟ میں پھر ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. دیکھیے امام کے ظہور کا وقت کیا بتایا گیا، کون سی تاریخ کو امام ظہور فرمائیں گے. جو ایگزیکٹ تاریخ ہے وہ تو کسی کو نہیں معلوم، سوائے معصومین کے وہ کسی کو نہیں معلوم. لیکن کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں بتائی گئی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جمعے کا دن ہوگا جب امام ظہور کریں گے. وہ کون سا جمعہ ہوگا وہ نہیں بتایا گیا، لیکن جمعے کا دن ہوگا جب امام ظہور کریں گے. عاشور کی تاریخ ہوگی جب امام ظہور کریں گے. صبح کا وقت ہوگا جب امام ظہور کریں گے. البتہ یہ ساری وہ علامتیں اور وہ باتیں ہیں کہ جو حتمی اور یقینی نہیں، یعنی ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ بار بار امام حدیث میں یہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ اگر آج میرے ماننے والے تیار ہو جائیں تو میں کل تک کا انتظار نہیں کروں گا، آج ہی پردہ غیبت کو چاک کرتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کر دوں گا. لیکن ایک کامن بات ہے کثرت کے ساتھ روایتوں میں، وہ یہ کہ جمعے کا دن ہوگا اور فجر کا وقت ہوگا.
اب ایک مثال عرض کر دوں. فرض کیجیے آپ کے ایک مہمان آنے والے ہیں حیدرآباد سے یا دبئی سے, اور اس مہمان کا ایک وقت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اتنے بجے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے اور وہاں سے ٹیکسی میں سوار ہو کر اتنے بجے پہنچ جائیں گے. ایک وقت آپ کو معلوم ہے. آپ نے انتظار کرنا شروع کیا کہ آتے ہی ہوں گے. وہ وقت آ گیا, آپ بالکل منتظر ہیں, تیار. لیکن کچھ وقت گزرنا شروع ہوا. اب انسان ذرا سا گھبرانا شروع ہوا کہ بھئی مہمان ہے, خیریت اب تک نہیں پہنچے. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرے گا, فوراً انسان متحرک ہو جائے گا, گھر سے نکلے گا. فون پر کوشش کی جائے گی معلوم کرنے کی وہ مہمان آنے والے تھے, وہ اب تک کیوں نہیں پہنچے. 1.5-2 گھنٹے گزریں گے, یہ بے چینی اپنے عروج پر پہنچ جائے گی. بھئی وہ آنے والا مہمان ہے, میں انتظار کر رہا ہوں, اب تک کیوں نہیں آیا, کہاں رہ گیا. پریشان ہو جائے گا. یہ فطرت میں. اور جتنا قریبی مہمان اور قریبی رشتہ ہوگا فکر اتنی ہی زیادہ ہوگی. یہ حقیقت. اگر وہ دور کا دوست آنے والا ہے تو شاید اتنی فکر بھی نہ ہوگی, بھائی پہنچ جائے گا کسی طرح سے. لیکن اگر اپنا رشتہ دار آنے والا ہے تو فکر زیادہ ہوگی. ماں باپ آنے والے ہیں, فکر مزید زیادہ ہوگی. سگی اولاد آنے والی ہے, ماں کے دل میں بے چینی اور زیادہ ہوگی. جتنا رشتہ قریبی اتنی بے چینی اور فکر بھی زیادہ کہ اب تک وہ مہمان کیوں نہیں آیا. عزیزان گرامی, خود زمانے کے امام کا بھی یہی معاملہ ہے. بہت توجہ چاہتا ہے. کہا روایت میں وقت ہے جمعے کا دن اور فجر کا وقت. یعنی گویا امام اعلان کر رہے ہیں کہ جیسے ہی جمعے کا دن آئے, فجر کا وقت آئے, میرا ہر ماننے والا تیار اور الرٹ ہو کر بیٹھ جائے. کہہ رہے آج تو وہ دن ہے, آج تو وہ وقت ہے کہ جب میرے زمانے کا امام آنے والا ہے. آج تو میرے مولا کو آنا ہے. یعنی اتنی تڑپ ہو اور شوق دل میں ہو. اور جب فجر کا وقت آئے اور امام کا انتظار کرتے ہوئے وہ ماننے والا بالکل تیار ہو کر بیٹھا ہے, لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنا شروع ہوا, بے چینی بڑھنا شروع ہوا. میرے مولا کو آج آنا تھا, اب تک آیا کیوں نہیں. آج تو فجر کا وقت, اب تو آنے والے, اب تک کیوں نہیں آئے. آدھا گھنٹہ گزرا, 1 گھنٹہ گزرا, بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. جیسے 1.5-2 گھنٹے گزر گئے, اب خدانے کا دعا لگا پڑتا. اب اپنے امام کو پکارو, فریاد کرو کہ مولا آج آنا تھا, اب کیوں نہیں آئے. فریاد کرو, اب پکارو. ابھی سکون سے بیٹھنے کا موقع نہیں ہے. ارے تمہارا اپنا مہمان کو نہیں آتا, تمہاری اولاد نہیں آتی, تم فکر مند ہو جاتے ہو. تمہارے زمانے کا امام نہیں آیا, تمہیں فکر نہیں ہو رہی. یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے, تمہیں فکر نہیں ہو رہی. آج دعائیں رضا اب پڑھنا شروع کرو. اور دعائیں رضا میں کیا پڑھو. سب سے پہلے تو اپنے باقی ائمہ کو پڑھو. دعائیں رضا میں کیا ہے, خدا کی حمد و ثنا ہے, اہل بیت اطہار پر درود و سلام ہے. اس کے بعد پوری تاریخ دہرائی گئی کہ علی کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح مولا کے ساتھ بغاوت کی گئی, کس طرح خلافت کو چھینا گیا, کیا کیا ظلم ہوئے. اور اس کے بعد کیا ان مظالم کو یاد کرو. اس کے بعد کیا کہو این الحسن و این الحسین این ابناء الحسین. کہاں ہے مولا حسن, کہاں ہے مولا حسین, این ابناء الحسین. کہاں ہے فرزندان حسین. صالح بعد صالح, جو صالح کے بعد صالح تھے, وصادق بعد صادق, جو سچوں کے بعد سچے تھے. اور اس کے بعد پھر اپنے امام کو پکارو. این السبب المتصل بین الارض والسماء, این الطالب بظهور الانبیاء وابناء الانبیاء, این الطالب بدم المقتول بکربلاء. عزیز علی ان ارى الخلق ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا. کہاں ہے وہ مولا جس کے سبب سے زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہے. این الطالب بظهور الانبیاء وابناء الانبیاء. کہاں ہے وہ مولا, کہاں ہے جو انبیاء پر ڈھائے جانے والے مصائب کا انتقام لینے والا. اور پھر کہو این الطالب بدم المقتول بکربلاء.
کہاں ہے وہ مولا جو کربلا کے ناحق خون کا انتقام لینے والا ہے؟ عزیز علیہ. اب دیکھیے یہ اپنا شکوہ ہے. اب تک تو فریاد ہو گئی نا, کہاں ہے مولا, کہاں ہے مولا, کہاں ہے مولا. اس کے بعد پھر اپنے دل کی حالت کو بیان کیجیے, درد دل. عزیز علیہ ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوا. اے مولا آپ کے ماننے والے کے لیے یہ بہت سخت ہے, میرے لیے بہت مشکل بات ہے. ان ارى الخلق ولا ترى کہ یہ آنکھیں دنیا کی ہر چیز کو تو دیکھ سکتی ہیں لیکن مولا آپ کے دیدار سے محروم ہیں. مولا یہ میرے لیے بہت سخت ہے. وَلَا أَسْمَعُ لَكَ حَسِيسًا وَلَا نَجْوَا. مولا یہ کان دنیا کی ہر آواز کو سن سکتے ہیں لیکن آپ کی آواز کو سننے سے محروم ہیں. هَلْ إِلَيْكَ يَا ابْنَ أَحْمَدَ سَبِيلٌ فَتُلْقَىٰ. اے مصطفیٰ کے فرزند, کیا کوئی ایک راستہ ایسا نہیں جس سے میری اور آپ کی ملاقات ہو سکے؟ یہ تڑپ, یہ پکار دل میں اگر اس بندے مومن کے آ جائے, اگر مومنین کے آ جائے, تو پھر سوال یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ زمانے کا امام اس کو جواب نہ دے. خود مولا امام رضا کی زیارت کا بھی جملہ ہے. جب انسان زیارت پر جاتا ہے, زری کے سامنے کھڑے ہیں, زیارت کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک یرون مقامی وتسمعون کلامی وتردون السلام. مولا میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے کہ آپ میرے سلام کو سنتے ہیں, وَتَرُدُّونَ سَلَامِ اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے. یعنی جب بھی آپ زیارت پڑھیے, ابھی مجلس کے بعد زیارت ہوگی, اس یقین کے ساتھ پڑھیے جب آپ یہاں سے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ, یہاں کی زبان سے جملہ نکلتا ہے, وہاں سے جواب آتا ہے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. امام حسین جواب دیتے ہیں. مولا رضا آپ کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء, اور امام رضا کو جواب دیتے ہیں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. تو جب وہ ہمارے آقا اور مولا جو ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, جب ان کا جواب آتا ہے تو جو ظاہری طور پر بھی زندہ ہو, کیا وہ مولا جواب نہیں دیتے ہوں گے؟ جب آپ کہتے ہوں گے السلام علیک یا صاحب العصر والزمان, کیونکہ امام کا جواب نہیں آتا ہوگا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. مولا میں آپ کے قربان ہو جاؤں کہ ایسے غلاموں کے سلاموں کا جواب بھی آپ دیتے ہیں, ان گناہگار اور خاطی بندوں کے سلام کا جواب بھی آپ دیتے ہیں. مولا آپ نے اتنا قابل سمجھا, مولا آپ کا شکریہ کہ آپ نے غلاموں کو, ہم جیسے غلاموں کو اتنا قابل سمجھا کہ آپ جواب سلام دیتے. اور ہمارے استاد محترم کے استاد محترم ایک جملہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے خدا کی قسم خوش قسمت ہے وہ کان جو امام کی آواز کو سن سکے. خوش قسمت ہے وہ کان جو اس فریاد کو سن سکے. جب سلام کوئی کرے اور جواب آ جائے اور سن لے, سمجھ لیجیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہے. اسی لیے کسی نے بہت خوب کہا, ایک وہ مشاعرہ کہ جو امام کی ولادت کے موقع پر منعقد ہوا تھا, شہر قم کی بات عرض کرتا ہوں. تو وہاں پر بہت سے شعراء آئے, انہوں نے امام کے حوالے سے مدح سرائی کی, اور کچھ نے اپنی فریاد کی پیش کی کہ مولا آپ پردہ غیبت میں ہیں, مولا اسے چاک کیجیے, مولا ضرور فرمائیے. ایک شاعر آیا, اس نے ایک عجیب مصرع کہا. دیکھیے مصرع وہ ہے کہ جو گویا ہمارے پورے معاشرے پر حاوی ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا پردہ غیبت میں ہے, مولا ظاہر نہیں ہوتے, مولا غائب ہے, لیکن میرا عقیدہ کچھ اور ہے, میں کچھ اور سمجھتا ہوں. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ آنکھ پر پردہ پڑا ہے, وہ کہاں پردے میں ہے. اور فرمائیے, یہ آنکھ پر خطاؤں کا, مادیات کا, دنیا کا پردہ پڑا ہے, وہ پردے میں نہیں ہے, وہ تو ظاہر ہے, وہ تو نظر آ سکتا ہے, اسے تو دیکھا جا سکتا ہے.
اگر آنکھ سے یہ پردہ گناہوں کا ختم ہو جائے، اگر آنکھ میں وہ نور پیدا ہو جائے تو اس نور حقیقی کو دیکھ سکے. عزیزان گرامی، باتیں بہت ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے محدود مدت میں محدود وقت میں بات ختم کرنی. اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کسی معاشرے میں زمانے کے امام کا، تو پھر گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو اپنے مولا کا صحیح انتظار کرنے والا ہے. جو حدیث میں آیا ہے کہ افضل العبادہ انتظار الفرج، بہترین عبادت اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرنا ہے. بہترین عبادت یعنی کہا گیا نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے، حج اور زکوٰۃ اور خمس سے افضل ہے. بہترین عبادت یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرو. کہ جو بہترین ہوتی ہے عبادت وہ مشکل ترین نہیں ہوتی، اس میں قربانیاں بھی دینی پڑتی، وہ آسان نہیں ہوتی. اسی لیے معاشرہ جب تیار ہو جائے، دیکھیے ایک تو افراد سے بات نہیں بنے گی. ہو سکتا ہے کوئی آ کر کہے مولانا صاحب جو آپ نے انتظار کی کیفیت بتلائی، جو آپ نے دعائے نظبہ کا فلسفہ بتلایا، ہم تو اسی فلسفے اور اسی انتظار کی منزل پر فائز ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض مومنین بلکہ انشاءاللہ آپ سب اس مرحلے اور یقین پر فائز ہوں، لیکن معاشرہ فقط ایک دو افراد سے نہیں بنا کرتا. جب تک معاشرے کی اکثریت اپنے ایمان کو اس مقام تک نہ پہنچا دے، میرا مولا ظلم نہیں کرے گا. گویا ہمیں آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور ماہ شعبان المعظم کا وہ بہترین موقع ہے کہ جو پرسوں شب ہے وہ شب 15 شعبان ہے، شب ولادت. گزارش یہ ہے کہ اس شب میں اگر ہو سکے، بس آخری بات اس کا، اگر ہو سکے تو زیارت آل یاسین ضرور پڑھیے. زیارت آل یاسین مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے، دوسری زیارت کی کتابوں میں بھی ہے. یہ وہ زیارت ہے جو خاص امام زمانہ کی ہے، خاص. اور اس کی خاص تاکید یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو ہر ہفتے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے مہینے میں ایک بار پڑھو، نہیں پڑھ سکتے سال میں ایک بار پڑھو، سال میں ایک بار بھی ممکن نہ ہو تو زندگی میں ایک بار پڑھو. اس زیارت کا آغاز یہ سلام علی آل یاسین، امام کی زیارت. اور اس زیارت میں جو امام کے القابات ہیں، دیکھیں لقب جو ہوتا ہے وہ شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. ویسے تو خیر ہمارے ائمہ کے تمام القابات اور نام بھی شخصیت کے آئینہ دار ہیں، اس کے شخصیت کا پردہ جھلکتا ہے. ورنہ نام اور لقب میں فرق ہوتا ہے. نام اور لقب میں کیا فرق ہے؟ نام وہ ہے کہ جو شخصیت کے ساتھ مماثلت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، فرق نہیں پڑتا. مثلا ایک شخص کا نام ہے بہادر خان، اور پتا چلا اتنا ڈرپوک ہے کہ چوہے سے بھی ڈرتا ہے. ہو سکتا ہے تو نام تو کچھ بھی ہو جائے، نام اور شخصیت میں مماثلت ہو یہ ضروری نہیں ہے. دیکھ بطور مزاح کی بات کہی جاتی ہے کہ ایک شخص آیا تب بات کیا، اور جب گھر والے نے دروازہ کھولا کہا کون؟ کہا شہنشاہ خان. باپ کا نام بادشاہ خان، دادا کا نام سلطان خان. کہا ہے کیوں؟ کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دے. تو نام کچھ بھی رکھ لے انسان، شخصیت کے ساتھ ملتا ہو یا نہ ملتا ہو ضروری تو نہیں. لیکن دیکھیں لقب میں ایسا نہیں ہوتا. لقب میں یہ چیز ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لقب شخصیت کو دیکھ ہی کر رکھا جاتا ہے. کنیت شخصیت کو دیکھ کر رکھی جاتی ہے. رسول کی کنیت ہے ابو القاسم، جس پر خطبے میں درود بھی پڑھا جاتا ہے. ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد. زیادہ تفصیلی بات نہیں عرض کرنا چاہتا، بس مختصر کر کے اختتام تک لے آئے. ابو القاسم رسول کی کنیت. ایک دفعہ چھٹے پڑھ سے کسی نے پوچھا کہ مولا رسول کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ان کے ایک پرسن کا نام تھا قاسم، تو کنیت ہو گئی ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ. تو کہا مولا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن یہ تو ظاہری سبب ہے. کیا باطنی سبب بھی ہے کہ رسول کو ابو القاسم کہا جاتا ہے؟ امام مسکرائے. کہا ہاں. تو نے بڑا اہم سوال کیا.
ایک باطنی سبب بھی ہے کہ رسول کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ کا وجہ اس کی ہے کہ علی کے رسول کے شاگرد خاص. لیکن مولا کا مرتبہ اور مقام کتنا ہی بلند نہ ہو، لیکن مولا نے خود کہا کہ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام. تو علی تھے محمد کے شاگرد خاص، بہت شاگرد خاص. اور استاد اور شاگرد کا رشتہ جو اسلامی اعتبار سے بتایا گیا ہے جیسے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. کیا گیا نا، استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے، شاگرد بیٹی کی جگہ ہوتا ہے. تو مولا ہے شاگرد خاص. تو گویا رشتہ اس قسم کا ہے کہ رسول وہ باپ کی جگہ پر اور علی بیٹے کی جگہ پر، کیونکہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے. اور علی کون ہے؟ علی کی صفت یہ ہے جو خود علی نے بیان کی کہ انا قسیم الجنت والنار، میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. میں وہ ہوں کہ جب میدان محشر میں کھڑا ہوں گا تو میں کہوں گا کہ اے جہنم ھذا لک و ھذا لی، یہ شخص تیرے لیے ہے اور دوسرا شخص میرے لیے ہے. میں فیصلہ کروں گا کہ کسے جہنم میں جانا ہے کسے جنت میں جانا ہے. انا قسیم الجنت والنار. تو علی ہے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے. اور جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں قاسم. اور فرمائیے، اسے عربی میں کہتے ہیں قاسم. علی اور محمد کا رشتہ گویا استاد اور شاگرد کا جیسے باپ اور بیٹے کا. اس لیے کہا گیا حضور کو ابو القاسم، یعنی اس شاگرد کا باپ جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. درود ہے محمد اور آل محمد. تو اہل بیت اطہار کی جو کنیت ہے، ان کے نام ہے، ان کی باطنی وجہ بھی باطنی خصوصیات. زیارت آل یاسین، اس پہ جو مولا کے القابات ہیں ان میں وہ باطنی مطالب ہیں جو امام زمانہ کے القابات، جو ان کی کنیتیں ہیں. سمجھ میں آتا ہے کہ میرا مولا وہ کس عظیم شان کا مولا ہے. تو ایک گزارش میں نے آپ سے عرض کی دعائے نخبہ کے حوالے سے زندگی میں کم سے کم ایک بار اگر ہو سکے ترجمہ، اور دوسری گزارش زیارت آل یاسین کے حوالے سے کہ اگر زندگی میں کم سے کم ایک بار ہو سکے تو ضرور پڑھیے. واقعی امام کی معرفت عجیب انداز سے پیدا ہو، نئے انداز سے، نئے روح سے پیدا ہو. اور جی یہ چاہتا ہے کہ امام زمانہ کا تذکرہ ہو گیا. دو جملے اس کے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ جسے اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو وہ میرے مولا امام زمانہ کو بہت پسند ہے. کئی ذاکرین علماء کے خواب میں آ کر امام زمانہ کہتے ہیں. جو امام کے بارے میں ایک جملہ ہے زیارت ناحیہ میں کہ اے میرے جد، خود امام نے فرمایا اے میرے جد، اے امام مظلوم، اے میرے جد مظلوم، اے میرے جد حسین، اگر یہ آنکھیں آپ کے غم میں روتے روتے آنسوؤں کو ختم کر دیں تو رونا بند نہیں ہوگا. اس لیے کہ پھر آنسوؤں کے بجائے خون کے آنسوؤں سے ماتم کیا جائے گا. خون کے آنسو. اور پھر کسی نے امام سے سوال کیا کہ مولا آپ یہ جو خون کے آنسو رو رہے ہیں یہ کس مصیبت پر ہے؟ کس مصیبت پر؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے حسین کے اصحاب آوان انصار شہید ہو گئے. شعبان کا مہینہ ہے، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، اس ثواب کی خاطر دعاؤں کی قبولیت کی جاتی. دو جملے حسین کے اصحاب اور آوان شہید ہو گئے، بڑی مصیبت ہے، لیکن امام اس کی وجہ سے خون کے آنسو نہیں رو رہے. حسین کا جوان بھائی عباس نہر فرات کے کنارے پانی بھرتے ہوئے اور واپسی پر اپنے بازوؤں کو کٹا گیا. بڑی مصیبت ہے، لیکن اس پر خون کے آنسو نہیں روتے. پھر مولا کس پر روتے؟ یتیم حسن قاسم کی پامال لاش چچا کو بھتیجے کی اٹھانی پڑی کہ بڑی مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت پر خون کے آنسو نہیں روتا. کہ مولا اور کون سی مصیبت؟ کہ بوڑھے باپ کے ہاتھ میں کڑیم جوان کا نشہ تھا. بڑی مصیبت ہے، لیکن اس پر نہیں روتا، اس پر خون کے آنسو نہیں روتا.
ایک منزل وہ بھی آئی کہ اسی بوڑھے باپ کے ہاتھ میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا تھا. صحیح مصیبت ہے، لیکن اس پر خون کے آنسو نہیں رونا. پھر ایک منزل وہ آئی جو نواز رسول تھا، جو رسول کے سینے پر سونے والا تھا، اس کی لاش پر گھوڑے اس کی لاش گھوڑے کی ٹانگوں سے پامال ہو گئی. بڑی مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑی ایک اور مصیبت ہے. پھر اس نے پوچھا اس آخر میں، مولا اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہے؟ کہ وہ تو سب سے بڑی مصیبت ہے جس کو خون کے آنسو روتا ہوں. ارے میری دادی زینب کبرا کوفے اور شام کا بازار تھا، مجمع تھا، تماشائی دیکھنے والے تھے، زینب کے سر میں چادر زینب کے سر میں چادر نہیں تھی. زینب کو دادیانے مارنے والے تھے، شہزادی کے ہاتھوں میں رسیاں مارنے والے تھے. بس یہی وہ شکوہ ہے، یہی وہ شکوہ ہے جو میری شہزادی زینب کبریٰ نے مدینہ واپسی پر کیا. جب مدینہ واپس آئی، دیکھیے روضہ رسول پر پہنچی، اور اس کے بعد جب ماں کی لہر نظر آئی، اب تک زینب نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا. دیکھیں زینب بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کرتی گئی، کوفے اور شام کی منزلوں سے گزری، پتھر مارنے والوں کے درمیان سے گزری، شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑی رہی علی کی بیٹی، لیکن شکوہ نہیں کیا. لیکن جب یہی علی کی بیٹی قید نبھا کر واپس آئی اور جب ماں کی لہر نظر آئی، دیکھیے ایک فطرت کی بات ہے، وہ افراد جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ اس بات کو محسوس کر پائیں گے. جب بیٹیوں پر ظلم ہوتا ہے، بیٹیاں بہت چھپا جاتی ہیں، ارے اپنی قریبی دوستوں کو بھی نہیں بتاتی. لیکن جب ایک بیٹی ماں کے سامنے پہنچ جائے، اب بیٹی سے برداشت نہیں ہوتا، اب بیٹی سے رکا نہیں جاتا، جو دل کا حال ہے وہ سب کچھ سنا دیتی ہے. زینب نے بہت کچھ برداشت کیا تھا، لیکن جب ماں کی لہر نظر آئی، اب زینب سے برداشت نہ ہو سکا. زینب فریاد کر کے کہتی ہے، اماں زینب لٹ کر آ گئے، اماں میرا عباس مارا گیا، میرا حسین مارا گیا. اور اماں اگر مجمع آپ نہ ہوتا، شانوں سے رضا کو ہٹا کر بجاتی، تھاپی ہاتھوں کو مجھا رسی ہو گئی. ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوند اہل بیت اطہار کے صدقے میں اس کلیم سے توسل کو قبول فرما. جو عازمین محفل اور بانیان محفل ہیں، تمام کی جائز شرعی حاجات جو ان کے حق میں بہتر ہوں انہیں جلد از جلد پورا فرما. جو حج و زیارات کے متمنی ہیں، بالخصوص جو جنت البقیع کی زیارت کے متمنی ہیں، جو شہزادی کونین کی زیارت کے متمنی ہیں، جو کربلا کی زیارت کے متمنی ہیں، ان تمام کے نیک خواہشات کو پورا فرما. بار الہ اسی امام زمانہ کے صدقے میں دعا کرتے ہیں جو امام زمانہ ہم سب کے وارث ہیں. جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد فراہم فرما. جو اہل بیت اطہار اور ان کے چاہنے والوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ان کے مزارات پر ظلم کرنے والے ہیں، جس آباد کے روزے کو شہید کرنے والے ہیں، چاہے وہ ظاہری ہاتھ ہوں یا باطنی ہاتھ ہوں، سب کو جلد از جلد نیز و نابود فرما. بار الہ ہمیں ان ظالمین کے مقابلے میں استقامت عطا فرما، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی اور غیرت امام زمانہ میں صحیح معرفت کے ساتھ انتظار کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کو اذن ظہور عنایت فرما. ہم سب کو ان کے خادمین اور ناصرین اور ہم رکاب رہتے ہوئے جہاد کرنے کی اور ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وما علينا إلا البلاغ المبين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا